تغابن کے اوپر غور کرنا میں نے شروع کیا ہے، اور جو میرے پاس مواد تھا تو میں صبر نہیں کر سکا کہ جب تک کہ میں سورہ کو اچھی طریقے سے نہ سمجھ لوں اور دوسروں کے سامنے اس کو اچھی طرح سے نہ پیش کر دوں، مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ میں ایک بہت بڑی بلاسفیمی کروں گا کہ اگر میں اس سورہ کے اوپر سے جلدی سے گزر گیا۔ اس لیے آپ خود دیکھ لیں کہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک جملے کی کنسٹرکشن کے اندر کس طرح کے ہیرے اور موتی جڑے ہوئے۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ دعوت جو ہے یہ آیت نمبر 8 سے جو شروع ہے یہ بھی کنٹینیو ہے، اور آپ دیکھیں آگے اس میں ابھی تک کیسی کیسی چیزیں آنی باقی ہیں۔ یوم یجمعوکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ایک اور نہایت ہی پروفاؤنڈ آیت ہے۔ یوم یجمعوکم لیوم الجمع، جو لوگ عربی زبان نہیں بھی جانتے ہیں وہ بھی اس جملے کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ دن یجمعوکم جس میں کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع جمع ہونے والا دن۔ یہ بار بار جمع کی تکرار کیوں ہے یہاں پر؟ اس کے اوپر آپ غور کریں، ایسی مثال آپ کو قرآن میں اور کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یوم یجمعوکم لیوم الجمع، وہ تم لوگوں کو جمع کرے گا جو کہ ہے ایک جمع ہونے والا دن، اور اس سے پہلے یوم جو ہے وہ پہلے یوم ایک بالکل الگ کنسٹرکشن میں آ چکا ہے، جو کہ یوم، جو کہ جملہ جب سٹارٹ ہوتا ہے عربی گرامر میں کبھی بھی اس طرح کی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ یہ کنسٹرکشن آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ایک جملہ ہے، یا تو یہ کسی پیچھے والے سے کنیکٹ ہو رہی ہے یا اس کے پیچھے ایک جملہ محذوف ہے۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جملہ محذوف ہو وہ یہ کہتے ہیں کہ پیچھے جملہ ہے اذکر، یاد رکھو، یوم اس دن کو، یجمعوکم جس میں کہ وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع ہے ہی وہ ایک جمع ہونے والا دن۔ یہ ہے انٹینسٹی اس آیت کی۔ اس کے اوپر امام راضی لکھتے ہیں یوم یجمعوکم لیوم الجمع متعلق بفعل لتنبؤون بما عملتم۔ اللہ تعالیٰ اوپر یہ کہہ کر آ چکے تھے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو میں اس کی خبر دوں گا تم کو۔ یہ جملہ اس سے جا کے لنک ہو گیا جب اللہ نے کہا نا لتنبؤون بما عملتم یوم یجمعوکم لیوم الجمع، کس دن میں تمہیں خبردار کروں گا، کس دن میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے اعمال کیا تھے۔ وہ دن ہوگا جس دن میں لوگوں کو جمع کروں گا، وہی تو ہے جمع ہونے والا دن۔ الذی ہوا کنایۃ عن تجازون علی تکذیبکم بالبعث فیکون من تمام ما امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بان یقولہ لہم ابتداء من قول تعالی قل بلا وربی لتبعثن۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کنایتاً یہ بات بھی موجود ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صرف تمہارے سامنے تمہارے اعمال جو ہے وہ دکھائے گا نہیں، بلکہ تمہیں اس کی جزا بھی دے گا۔ تجازون، تمہیں اس کی جزا دے گا تمہارے اعمال کی۔ علی تکذیبکم بالبعث، جو تم لوگ مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کی تکذیب کرتے تھے نا، اس کا انکار کرتے تھے، اب تمہیں اس کی جزا ملے گی۔ یہ اس دن کا ذکر ہو رہا ہے جب یوما کے اوپر ایک عجیب سی کنسٹرکشن ہے۔ اب جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں وہی سمجھتے ہیں یہ جو یوما ہے یہ نصب میں بھی ہے اور اس کا جو اعراب ہے وہ خفیف بھی ہے۔ یہ ظرف کی صورت میں ہوتا ہے یا پیچھے کوئی اس کے اندر جملہ محذوف ہو اس صورت کے اندر ہوتا ہے۔ فَيَكُونَ مِن تَمَامِ مَا أُمِرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَنَّ يَقُولَهُ، اور یہ بالکل کنکلوژن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابتدا میں بتا دیا تھا۔ کیا؟ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ۔ نہایت یہ خوبصورت تفسیر کی ہے امام راضی نے، جب یہ میں نکال کے لے کر آیا آپ لوگوں کے لیے کہ یہاں پر پھر اختتام ہو جائے گا کہ اللہ کے رسول نے جو قسم کھائی تھی نا کہ کیوں نہیں، مجھے قسم ہے میرے رب کی، تم لوگ لازماً اٹھائے جاؤ گے، وہ دن آ گیا۔ یہ یوم یجمعوکم لیوم الجمع، وہ دن جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا، ایک جمع ہونے والا دن۔ اب وہاں پر ویسے کون کون جمع ہوگا یہ بات آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بہت سارے نام لیے، ایک اس میں یوم الجمع بھی ہے، لیکن آگے جو نام آنے والا ہے ذالک یوم التغابن، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ان الفاظ میں سے کسی میں بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جمع جو ہے بار بار جو آیا ہے تمہیں جمع کرے گا، وہ جمع ہونے والا دن ہے، اس کے اوپر اتنا فوکس کیوں ہے، اس کے اوپر اتنا اللہ تعالیٰ نے کیوں زور دیا ہے؟ اگر آپ صرف یہ دیکھیں قرآن کے اندر سے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میں کس کس کو جمع کرے گا، کیا کیا جمع کرے گا، تو آپ کو اس جملے کی انٹینسٹی کا اندازہ ہوگا جو میں نے آپ کو آج شروع میں کہا تھا کہ ایک ایک لفظ کے اندر اتنی ڈینسٹی ہے کہ جیسے پورے قرآن کی سمری یہاں پر بیان کر دی ہو۔ دیکھیں سورہ قیامہ کے اندر فرمایا گیا ہے
اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس کے فنگر پرنٹس کو بھی سیدھا کرنے کے اوپر قادر ہیں. یعنی کہ وہ سوچتا تھا کہ مر گئے، مٹی مٹی ہو گئے، اب ہماری ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ جمع کے اوپر میں زور دے رہا ہوں آج. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتا، میں اس کی ہڈیوں کو جمع کر دوں گا. اس دن یہ انسان ان ہڈیوں کے ساتھ دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر اس کے بعد سورہ واقعہ کے اندر یہ جمع دوبارہ سے آیا. دیکھیں، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ جو بڑے بڑے گناہ گار ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی میں مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بکھری ہوئی ہوں گی، کیا اس کے بعد ہم دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے؟ آوا آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ قل ان الاولین والآخرین، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں سارے پچھلے لوگ اور سارے بعد کے لوگ، لا مجموعون الی میقات یوم معلوم، سب جمع کر دیے جائیں گے اس دن جس کا کہ وقت معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے اس کا وقت. مجموعون کے اندر یہ جمع کو انڈرسٹینڈ کر لیں. پہلی آیت میں کہا گیا اللہ تمہاری ہڈیاں تک جمع کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے تمہارے آبا و اجداد، تمہاری پچھلی جنریشن، تمہارے آگے کی جنریشن کو جمع کر دوں گا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کر دے گا. وذالک یوم مشہود، اور یہ وہ دن ہوگا جو سب کے سب دیکھیں گے، سب کے سب اس کے پر وٹنس ہوں گے، یہ وہ دن ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یوم یحشرہم جمیعا، جس دن میں تم سب کو حاضر کر دوں گا، ان سب کو میں حاضر کر دوں گا. یا معاشر الجن، جنوں کو بھی حاضر کر دوں گا. قد استکثرتم من الانس، اور اس وقت میں کہوں گا ان جنوں سے کہ تمروں نے تو انسانوں کے اوپر بڑا ہاتھ صاف کیا. یعنی کہ سارے جن بھی جمع ہوئے ہوئے ہوں گے. اب نوٹ کرتے جائیں، ساری ہڈیاں انسان کی جمع کر دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کی جنریشنز کو جمع کر دے گا، تمام انسانوں کو جمع کر دے گا، تمام جنوں کو جمع کر دے گا. پھر اس کے بعد سورہ نبا دیکھیں، سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے اس دن حضرت جبرائیل اور سارے فرشتے صف باندھ کے. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایک لفظ بول سکے رحمان کے آگے، وہ بولیں گے صرف اس کے اذن سے اور بات بھی کریں گے صحیح. یعنی کہ سارے فرشتے بھی جمع ہوئے ہوئے. اس کے بعد آپ دیکھیں فائنل، یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ تعالیٰ سارے رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم، اور ان سے کہے گا بھائی تم لوگوں کو کیا جواب ملا، تم نے جب ان قوموں کو جا کے میرا میسج دیا تو ان لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا؟ قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہم نہیں جانتے، آپ غیب کا علم جانتے. یعنی کہ ہمارے جانے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا، یعنی کہ رسول جو اپنی قوموں کے اوپر شہادت دیں گے ان کے حق میں یا ان کے خلاف، وہ سارے رسول بھی جمع کر دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں رہ کیا گیا، ساری موجودات جمع ہو رہی ہے. قرآن کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس آسمان اور زمین کو بدل کے کچھ کا کچھ کر دے گا. اب یہ وہ آسمان اور زمین نہیں رہیں گے جو یہ آسمان اور زمین آپ کو اب نظر آتے ہیں. ایک نیا ہی یونیورس بنایا جائے گا، ایک نئی زمین بنائی جائے گی جس کے اندر یہ سارے جمع ہوں گے. اگر اس لیے آپ یہ کہیں کہ انسان کی ہڈیاں جمع ہو گئیں، انسان کے آبا و اجداد جمع ہو گئے، سارے انسان جمع ہو گئے، سارے جن جمع ہو گئے، سارے فرشتے جمع ہو گئے اور رسول بھی جمع ہو گئے ان کے اوپر گواہی دینے کے لیے، یہ ہے وہ دن جس کا کہ تمہیں رسول آج خبر دے رہے ہیں. قل بلا وربی لتبعثن یوم یجمعوکم لیوم الجمع، وہ دن جس میں کہ وہ تمہیں جمع کرے گا وہ ہے ہی جمع کیے جانے والا دن. اس کے بعد ایک اور کام ہوگا، وہ کام یہ ہوگا کہ انسانوں کے اعمال نامے لا کے رکھ دیے جائیں گے. یعنی کہ جو ڈیڈز ان کی جمع ہو رہی تھیں، جو فرشتے ریکارڈ کر رہے تھے، وہ بھی کتاب کی صورت کے اندر سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اور جس وقت کی کتاب رکھ دی جائے گی سامنے، یہ جمع ہونے والے دن جب سب جمع ہو جائیں گے تو لوگوں کی کتاب لا کے رکھ دی جائے گی اور مجرمین جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے اس کتاب کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے یہ میری بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس نے میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو نہیں چھوڑا، بڑے سے بڑے عمل کو نہیں چھوڑا. یعنی اس دنیا کے اندر ہم نے ایک چھوٹا عمل بھی کیا یا بڑا عمل بھی کیا، جمع کر دیا جائے گا وہ بھی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیوں
اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا یوم یجمعوکم لیوم الجمع. اسی کے اوپر اگر ہم ایک پورا درس کر دیں تو کافی ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ تغابن کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ اگر میں اور آپ اس کو اس رمضان میں سمجھ کے پڑھ لیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے پورے قرآن کو ریویو کر لیا ایک دفعہ. نہ صرف ریویو کر لیا بلکہ اس کی جو حکمت ہے وہ بھی آپ کے دل کے اندر روشن ہو رہی ہے. ذالک یوم التغابن، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ تغابن ہے. یہ اتنا ڈینس ورڈ ہے اور اس کے اتنے گہرے معنی ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ یقین مانیں کہ ہمارے پاس گھنٹوں کم ہے، لیکن میں جو بھی میرے پاس وقت ہے میں اس کے اندر اس کو سمونے کی کوشش کروں گا. قرآن میں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ یوم التغابن جو ہے، حالانکہ پیچھے یوم الجمع آ چکا ہے، یہ بات آ چکی ہے کہ تمہیں ایک دن جمع کرے گا وہ جو کہ جمع ہونے والا دن ہے، لیکن وہ جمع ہونے والا دن یوم التغابن ہے. وہ یوم التغابن کیا؟ پہلے تو یہ بات نوٹ کریں کہ یہاں پر ذالکا آیا ہے یوم التغابن سے پہلے، اور یہ بات ہم نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ اس میں اشارہ جب ہاذا اور ذالکا استعمال ہوتا ہے تو ویسے عام گرامر میں تو یہ ہے کہ ہاذا قریب کی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ذالکا دور کی چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. لیکن جس وقت کے یہ استعمال ہوتا ہے اس کے پوئٹک سینس میں، اس کے لٹریچر کے سینس میں، جیسے بالکل ابتدا کی آیات ہے سورۃ البقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب تو سامنے رکھی ہوئی ہے، تو ذالکا سے کیا مراد ہے؟ تو ذالکا کا اشارہ وہاں پر اس کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو ظاہر کر رہا ہے. یہاں پر بھی ذالکا کا اشارہ یوم التغابن کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اتنا عظیم دن ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی چیزیں وہاں پر جمع ہوئی ہوئی ہیں، اور اس دن ہونے کیا والا ہے تمہارے شعور سے باہر ہے کہ اس دن ہونے کیا والا ہے. وہ جو دن ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے قرآن خود اس دن کے کئی نام رکھتا ہے. تمہیں اس پہلو سے سمجھ میں آ جائے، تمہیں اس پہلو سے سمجھ میں آ جائے، تمہیں اس پہلو سے سمجھ میں آ جائے کہ وہ دن آنے کیا والا ہے جو تمہارے سامنے لگا ہوا ہے. دیکھیں قرآن میں اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے، اس کو ہم عرف عام میں قیامت کہتے ہیں، دیکھیں کتنے نام ہیں. یوم القیامہ، قیامہ کا مطلب ہے کھڑے ہونے والا، یعنی کہ دی ڈے آف ریزرکشن، جس دن کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سارے مرے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس دن. یوم الدین، وہ بدلے کا دن ہے، جس سے جو کیا ہوگا وہ اس کو ملے گا وہاں پر. القاریہ، وہ تباہی کا دن ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا اور زوردار آوازیں آ رہی ہوں گی. الحاقہ، وہ ایک حقیقت کے اوپر مبنی دن ہے، یہ کوئی فلسفی کی بڑھ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً وہ ایسا ہوگا. یوم التناد، یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کو پکارا جائے گا، ان کو آواز دی جائے گی اور وہ لوگ اسی طرف بھاگیں گے، اس اسمبلی پوائنٹ کی طرف جائیں گے. جن کو اصحاب المیمنہ میں جمع ہونا ہوگا وہاں جمع ہو جائے گا، اور جن کو اصحاب المشأمہ میں جمع ہونا ہوگا وہاں جمع ہو جائیں گے، اور جن کو سابقون الاولون میں جمع ہونا ہوگا وہ جمع ہو جائیں گے. یوم التناد ہے جس میں لوگوں کو پکارا جائے گا. یوم الجمع، اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں. یوم الفصل، وہ فیصلے کا دن ہے. یوم الحساب، وہ لوگوں کے حساب کا دن ہے. وہ یوم الوعید ہے، یعنی جس کی کہ تمہیں آج وارننگ دی جا رہی ہے، اور وہ اجل مسمى ہے. اجل مسمى کا مطلب ہے کہ لمٹ ہے اس کائنات کی، جب وہ لمٹ ختم ہو جائے گی تو وہ دن آ جائے گا. یہ سارے کے سارے الفاظ اس کے مختلف پہلوؤں کو واضح کر رہے ہیں کہ اس دن ہونے کیا والا ہے. لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ جو انٹینسٹی یوم التغابن کے اندر ہے وہ ان میں سے کسی میں نہیں ہے. یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ اس دن ہو کیا جائے گا لوگوں کے ساتھ. لفظ تغابن کے اوپر آپ ذرا غور کریں. تغابن کا جو لفظ ہے یہ غبن سے نکلا ہے، اور یہ جو غبن ہے یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عموماً یہ ہم استعمال کرتے ہیں بزنس کے اندر. جو بزنس ٹرانزیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں، جو بزنس کے معاملات ہوتے ہیں، بیع و شراء کے، اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے غبن ہو گیا. غبن کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ بہرحال پہلے میں آپ کے سامنے امام راغب اصفہانی کی جو اس لفظ کی انہوں نے تفسیر کی وہ دیکھ لیں کہ الغبن ان تبخس صاحب کو فی معاملتی بینکی و بینہ بضرب من الاخفاء. آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جو کہ آپ نے آپس میں باہمی معاملہ کیا ہوا ہے، آپ اس کا حق مار دیں بہت ہی خاموشی کے ساتھ. یہ غبن ہے. دو لوگوں کے درمیان معاملہ ہے، بزنس چل رہا ہے، میں نے کیا کیا کہ میں نے چپکے سے اس آدمی کا حق مار دیا، تو میں نے اس کے ساتھ غبن کر دیا. فَإِنَّ كَانَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ يُقَالُ غَبَنٌ فَلَانٌ. اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ اس کے مال میں غبن ہو گیا تو یہ لفظ کے آگے اس آدمی کے لیے کئی طرف اشارہ ہوگا. وَإِنْ كَانَ فِي الرَّائِ يُقَالُ. اور جب کسی آدمی کے لیے آئے گا کہ اس کی رائے بیچارے کی بہت کمزور ہے، وہ بزنس کے اندر معاملہ کر نہیں سکا، سامنے والا اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا، تو اس آدمی کے لیے بھی یہ غبن کا لفظ استعمال ہو جائے گا. یعنی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا کہ کسی نے آپ کو چیٹ کر دیا، ہی چیٹڈ یو،
اور ڈسیوڈ یو، یا اس نے اوور ریچ کیا اور اپنے حق سے زیادہ آپ کا حق مار دیا، اس نے فراڈ کیا. یہ لفظ جو فراڈ ہے یہ غبن کے معنی میں بالکل صحیح ہے جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے. دیکھیں یہ یہاں پر ابن عاشور لکھتے ہیں وَالتَّغَابُنُ تفاعل من الغبن، یہ تفاعل کا صیغہ ہے. یہ عربی گرامر کے اندر جب کامن وربز جو ہیں وہ ہائر وربز میں جاتے ہیں تو ان کے اندر ایگزیجریشن بننی شروع ہو جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ بہت زیادہ اس کے اندر ایگزیجریشن ہے، یعنی بہت زیادہ غبن کا دن ہے. وہ اس دن بہت زیادہ لوگ غبن کا شکار ہو جائیں گے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو جائے گا. فی المجازات و تجارات، یعنی کمپنسیشن اور ٹریڈ وغیرہ کے اندر آپ جو غبن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہی یہاں پر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اپنے بہت زیادہ ایگزیجریشن کے ساتھ استعمال ہوا ہے. یقال غبنہ یغبنہ غبنا اذا اخذ شیئا منہ بدون قیمتہ، آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر لیں لیکن آپ نے دھوکہ ایسا دیا کہ آپ نے اس کی قیمت ہی نہیں ادا کی. آپ نے ایک چیز خریدی، اس کی جگہ جعلی نوٹ دے دیا، سامنے والے نے جا کے جب بیچارے نے وہ نوٹ کیش کرانے کی کوشش کی، پتہ چلا اس کے ساتھ تو غبن ہو گیا، اس کے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا. آپ نے کسی کو ایک چیز دی کہ بھائی یہ چیز یہ کام کرے گی، بعد میں وہ چیز جعلی نکلی، اس آدمی کے ساتھ بیچارے کے ساتھ غبن ہو گیا. آپ نے بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے، آپ سمجھتے تھے میرے پاس اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ایک دن آپ کے تو پتا چلا کسی نے آپ کے ساتھ کوئی 2 نمبری کی، وہ پیسہ ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ سے غائب ہو گیا، آپ کہیں گے میرے ساتھ غبن ہو گیا. یہ لفظ غبن کے معنی ہے. تغابن کا جب لفظ آتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہے، یعنی کہ وہاں بہت زیادہ غبن ہو جائے گا. اس دن بہت سارے لوگ نقصان میں چلے جائیں گے اور بہت زیادہ نقصان میں چلے جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے اس دن فائدے میں چلے جائیں گے، بہت زیادہ فائدے میں چلے جائیں گے. یہ تغابن کے معنی ہیں. قرآن کو جب آپ دیکھیں گے اور اس کی حکمت کو دیکھیں گے تو اس میں یہ دنیا اور آخرت کے جو معاملات ہیں، آپ کے معاملات اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کو قرآن نے ہر جگہ تجارت سے تشبیہ دی ہے، ایک بزنس کے ساتھ تشبیہ دی ہے. آپ نے اللہ کے ساتھ معاملہ کیا، اچھی تجارت. آپ نے اللہ کے خلاف کوئی اقدام کیا، بری تجارت. آپ کو اس تجارت میں نقصان ہوا، خسران کا لفظ قرآن میں آتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، قرض. آپ نے اللہ کو لون دیا ہے، یہ بھی تجارت کی جو ہے وہ اصطلاح ہے. یعنی کہ قرآن منظر یہ پیش کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک بزنس ہو رہا ہے. اس بزنس کے اندر آپ کی مرضی یہ ہے آپ بزنس کریں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وہاں پر انویسٹمنٹس کریں اور پھر وہاں آپ دیکھیں کہ آپ کا بزنس کیسے فلرش کرتا ہے، یا آپ اس دنیا کے اندر کھو جائیں اور اس دنیا کے اندر آپ بزنس کریں. کبھی آپ شیطان کے ساتھ بزنس کریں گے، کبھی آپ انسانوں کے ساتھ بزنس کریں گے، اور پھر دیکھیں آپ کیا حاصل کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا لفظ تغابن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. قرآن کے اندر یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا کا پورا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ایک بزنس ہے، دیکھیں اس کو قرآن نے کتنی جگہوں کے اوپر بار بار ہیمر کیا ہے. یہ سورہ فاطر ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی اور چھپے چھپے بھی، وہ امیدوار ہے ایک ایسی تجارت کے جس پہ کبھی گھاٹا نہیں ہوگا. تجارت لن تبور، ایک ایسی تجارت، ایک ایسی جگہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ آدمی جس میں اس کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. سورہ صف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسا بزنس نہ بتاؤں جو کہ تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے. ذہن میں رکھیں جن عربوں کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے یہ چیز، خاص طور پہ قریش جو ہیں وہ تو ماسٹر بزنس مین تھے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی یہ جو تشبیہات ہیں قرآن لے کر آتا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ اس پہ غور کرتے ہیں تو آپ کو کس طرح کی فیلنگ حاصل ہوتی ہے اس سے. پھر میں وہی بات کہوں گا کہ who talks like this، یہ کون ہے، کس طرح کا یہ کلام ہے، یہ کس نے نازل کیا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. پھر سورہ توبہ کے اندر پھر یہ بزنس کا ذہن میں رکھ کے دیکھیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں بان لهم الجنہ، ان کو جنت دیں گے. یعنی انویسٹمنٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کی ہے کہ ابھی میں اپنے مال دیتا ہوں آپ کو، ابھی اپنی جان دیتا ہوں، قیامت میں آپ مجھے جنت دیں گے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں اس دنیا میں اور اللہ کی آیات کے ساتھ کرپشن کرتے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کو بیچ کے ضلالت خرید لی. یہ بھی ایک بارٹر کے طریقے کی تجارت ہوتی تھی جس کو اشترو کہا ہے یہاں پر، اس کی طرف یہ اشارہ ہے. اس کے علاوہ
وَمَن يَتَّخِذْ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے کہ شیطان کو ولی بنایا تو وہ تو بہت ہی برے گھاٹے میں چلا گیا. یہ خسر اور خسران یہ بھی ایک بزنس کی ٹرانزیکشن ہے. اور پھر آخر میں آپ یہ دیکھیں کہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا آج کا دن وہ ہے جس میں نفع، پروفٹ ہوگا صرف سچوں کو ان کی سچائی کی وجہ سے. یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، قرآن کے ساری میں نے وہ آیات رکھی جس میں کہ یہ بزنس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے یا اللہ کے خلاف، یہ ایک بزنس ہے جس کے اندر آپ اپنا ٹائم اور اپنی منی اور اپنی جانیں انویسٹ کر رہے ہیں. اس انویسٹمنٹ کا کہیں نہ کہیں تو نتیجہ نکلنا چاہیے. قرآن کی جو فلسفہ ہے اس کے لحاظ سے وہ نتیجہ نکلنا ہے قیامت کے دن. وہ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ ایک تغابن کا دن ہوگا. اس دنیا کے اندر ایک بزنس مین اپنے آپ کو ہوشیار بزنس مین اس وقت سمجھتا ہے جبکہ وہ سامنے والے کو زیادہ سے زیادہ نقصان دے دے کسی بھی طرح سے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے دے. اس کے بعد وہ بیچارہ کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہے. اس نے ایک ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی ہوئی ہے. اس دنیا کے اندر جتنے بلینرز ہیں اگر آپ ان کی بایوگرافی پڑھیں گے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ غبن کیا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی کو چیٹ کیا ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے وہ سارے کاپی رائٹس اپنے نام کر لیے اور اس کے بعد ان کا جو بزنس ہے فلرش کر گیا. اس دنیا کے وہ کامیاب ترین لوگ ہیں. فوربس کے اندر ان کا سب سے اوپر نام آتا ہے، ریچسٹ پیپل کے اندر ان کا سب سے اوپر نام آتا ہے. وہ دوسروں سے غبن کر کے ہوشیار طریقے سے سب سے اوپر پہنچ گئے. قیامت کے دن کیا ہوا؟ قیامت کے دن جب وہ پہنچے اوپر تو ان کو پتا چلا یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہو گیا. معاملہ یہ ہو گیا کہ جس کو ہم نے چیٹ کیا تھا اصل میں وہ غبن کر گیا ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہم سمجھ رہے تھے ہم کامیاب رہے، کامیاب تو وہ ہو گیا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دنیا کا جو نفع و نقصان ہے وہ اصل میں نفع و نقصان ہے. یہاں کے پتہ چلا کہ نفع و نقصان تو اس جگہ پر جو ہوگا وہ ہوگا اصل نفع و نقصان. اس وجہ سے اس کا جو اصلی ترجمہ ہونا چاہیے بہت خوبصورت. اس لفظ کا ترجمہ کرنا ویسے بہت مشکل ہے لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا اصل ہار جیت کے فیصلے کا دن وہ ہوگا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، وہ ہے اصل ہار جیت کا دن. اس دن لوگوں کو پتہ چلے گا کون اصل فائدے میں رہا اور کون نقصان میں رہا.